السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین کرام، آپ اگر یہ چاہتے ہیں اپنے لاڈلے اور محبوب اور خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہماری چینل انوار ایمان آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اس چینل پر شارٹ ویڈیو کے ذریعے سے ہم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو امت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ تک انشاءاللہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ آج بھی ہم پچھلے ویڈیو کی طرح ایک مختصر پیارے آقا کی نکاح کے سلسلے میں ایک سیرت لے کر آئے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو پورا سنیے۔ تو سنیے، آج کا موضوع یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلا نکاح کس سے ہوا اور کتنی عمر میں ہوا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا شام کا سفر ہوا تھا 25 سال کی عمر میں۔ تو شام کے سفر سے واپس آنے کے 2 ماہ بعد جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال 2 ماہ اور 10 دن کی تھی، اس وقت آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی، اور یہ حضرت خدیجہ بیوہ عورت تھی۔ آپ کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں تقریباً 25 سال تک رہی۔ ان 25 سال کے عرصے میں حضرت خدیجہ کے پیٹ سے آپ کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ 6 اولاد تھی۔ ان میں 2 لڑکے تھے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ 2 لڑکے جن کا نام یہ بتایا جاتا ہے، ایک کا نام قاسم تھا اور دوسرے کا نام طاہر تھا۔ طاہر کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ یہ دونوں صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، اور آپ کی صاحبزادیاں یعنی آپ کی بیٹیاں 4 تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ 4 صاحبزادیاں آپ کی تھی۔ ان 4 صاحبزادیوں کے یعنی آپ کی ان بیٹیوں کے کن سے نکاح ہوئے، اور ان سے کن سے کتنی اولادیں ہوئی، اور آپ کا سلسلہ نسب کن اولاد سے چلا۔ سنیے، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ایک لڑکا ان سے پیدا ہوا جن کا نام علی بتایا جاتا ہے، اور ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام امامہ بتائی جاتی ہے۔ یہ لڑکا جن کا نام علی تھا، جو حضرت زینب کے پیٹ سے پیدا ہوا، یہ بچپن ہی میں یہ لڑکا انتقال کر گیا، اور بیٹی امامہ جو بڑی ہوئی، اور بڑی ہونے کے بعد اس بچی امامہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد، اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ تو حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد امامہ جو بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا نکاح اپنے خالو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس کے بعد آپ کی دوسری بچی، آپ کی دوسری لڑکی، دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد یعنی ام کلثوم کے انتقال کے بعد آپ کی تیسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے۔ کیوں 2 نور والے؟ کہ حضور کی 2 بیٹیاں یک بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئی۔
کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو دو نور ملے، اس لیے حضرت عثمان کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ چوتھی آپ کی لاڈلی اور پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور جو ہے کلثوم اور حضرت رقیہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا اور انہی سے اولاد ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد ہی سے چلا ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والی آپ کی 6 اولاد رہی، 2 لڑکے جو بچپن میں انتقال کر گئے، اور 4 بیٹیاں جن کی شادیوں کی ترتیب یہ آپ نے سنی، اور ایک آپ کا لڑکا 7ویں اولاد ایک اور تھی جو ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، جن سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جن کا نام ابراہیم بتایا جاتا ہے، اور یہ ابراہیم بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔